جیسے ہی موسم کروٹ بدلتا ہے اسی طریقے سے ہم ہاؤس وائف کی بھی ڈیوٹیز بدل جاتی ہیں۔ جس طرح سردیوں میں لمبی لمبی راتیں اور چھوٹے چھوٹے دن، اس طرح گرمیوں میں چھوٹی چھوٹی راتیں اور بڑے بڑے دن، لیکن ڈیوٹیز ہیوی، سخت گرمی اور اوپر سے روزانہ شام میں آندھی کا آ جانا، جس کے بیس میں بارش وغیرہ تو بالکل بھی نہیں ہوتی لیکن سوکھی مٹی ضرور ہوتی ہے۔ جس سے کہ پہلے ہی گرمی سے ہم ہاؤس وائف پریشان ہوئی ہوتی ہیں، گھر کی ڈیوٹیز، بچوں کے کام، اور جس طریقے سے روزانہ بچے کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے گرمیوں میں ایک یہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ روزانہ شام میں آندھی اور طوفان آتا ہے اور مٹیوں سے ہمارا گھر بدل جاتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہی سارا دن یہی صفائیوں میں ڈسٹنگ اور یہ وہ کرنے لگے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے اور آندھی کے چلتے ہی ہماری ساری کی ساری محنت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اور گھر پھر سے مٹیوں کا اور دھولوں کا بھر جاتا ہے۔ گرمیوں میں تو بھائی روٹین ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح گھر کا کام الگ ہوتا ہے اور شام میں الگ ہوتا ہے۔ اچھا، آج کل ہمارے کوہارٹ میں اتنی زیادہ آندھیاں آ رہی ہیں نا کہ صبح اٹھتے ہی سارا کام دوپہر میں کر لیا، اب دوپہر میں لیٹے نہیں، آرام نہیں کیا، دیکھا تو شام میں ایک دم سے پھر مٹیاں اور دھولیں چل پڑی اور سارا گھر پھر سے گندا، اور شام میں پھر گھر کی صفائی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے جو ہے نا ہم اپنے گھر کو مینیج کریں کہ ہم لوگ کو جو ہے نا بار بار صفائی بھی نہ کرنی پڑے، اور جب آندھی کے بعد کس طریقے سے اپنے گھر کی صفائی کریں، وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے نا جب انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہاں سے شروع کرے کہاں سے ختم کرے۔ تو ایسے ہی ایک زبردست سا ولاگ آپ لوگوں کے لیے لے کے آ چکی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب آج کا جو ولاگ ہے میری فل ڈیلی روٹین کا ہے۔ میری پیاری پیاری بہنوں کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی فل ڈیلی روٹین شیئر کریں، صبح سے لے کے رات تک کی۔ تو آج جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک کی ساری روٹین بھی شیئر کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ جب آندھی چل جاتی ہے شام میں تو کس طریقے سے جو ہے نا اپنے گھر کو مینٹین کریں۔ اب ہماری جو ہے نا کل آندھی چلی، اتنی زیادہ مٹیاں، اتنی زیادہ ہر چیز، ان کے بیڈ پر بھی مٹیاں، گھر کا ہر کونا کونا سوکھی پہاڑی مٹی جو ہے نا، جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں جیسے خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ کس طریقے شام میں آندھی چلتی ہے اور ہمارے سارے گھر کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، کونے کونے میں مٹی، ایون کہ الماریوں میں بھی مٹیاں نظر آتی ہیں اس موسم میں۔ تو کس طریقے سے جو ہے نا گھر کو مینٹین کیا جائے کہ جو ہے نا اس سے کس طریقے سے چھٹکارا حاصل۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں نا کہ جو قدرتی وبائیں ہیں اس سے چھٹکارا کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم ہاؤس وائف کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ ڈبل ہوتی رہتی ہے۔ تو بس جناب صبح ہوتے ہی میں نے بچوں کو اسکول کے لیے پریپیئر کیا، اس کے بعد انہیں لنچ دے دیا۔ اچھا، بچوں کو جو ہے نا میں لنچ ہی دیا کرتی ہوں چپس وغیرہ، کیونکہ بریڈ یا انڈا دے دیا، کبھی بریڈ چاکلیٹ دے دی، کبھی آلو والے سینڈوچ بنا کے دے دیا، کبھی زیادہ چپس بنا کے۔ چپس ایسی چیزیں جس میں بریڈ لگتی ہے اور نہ ہی کوئی اور سامان، اور بچے ڈبل خوش ہوتے ہیں، خوشی سے جو ہے نا کھا کے اسکول خالی لنچ لے کر آتے ہیں، ورنہ بچوں کو کوئی اور چیز دے دو تو جب گھر آئیں گے چیک کریں گے تو سارا کھانا گندا ہوا ہوگا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بچے کھائیں گے بھی نہیں۔ تو چپس ایسی واحد چیز ہے جو ٹھنڈی بھی ہو جائے نا تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو بس میں تو اسے کوشش کرتی ہوں تھوڑی تیل کی تباہی تو ہوتی ہی ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو جو ہے نا کوشش کرتی ہوں ایک آدھ دن چھوڑ کے چپس دے دیتی ہوں، ایک دن بریڈ دے دیتی ہوں، اس طریقے سے بچوں کو پھر میں نے بھیج دیا اور اپنی چائے وائے رکھ کے میں نے اپنا پہلے تو کچن صاف کر لیا۔ جس دن مجھے کپڑے دھونے، اچھا کپڑے جو ہے نا میں ایک دن پہلے ہی دھو چکی تھی، جیسے ہفتے کو میں نے کپڑے دھوئے، اتوار گزرا اور منڈے کو پھر سے شام میں رات کو اتوار کی آندھیاں چلی نا مٹیاں، تو منڈے کو پھر سے وہی گھر گندا اور مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور کپڑے دھونے کا یہ ہے نا کہ جب کپڑے دھوتے ہیں تو قدرتی بات ہے اتنا پروڈکٹیو دن ہو جاتا ہے نا کہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیے مشین بھی لگا لیتے ہیں، دو جوڑے جو ہے نا وہ بھی دھو لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بھی روٹین کو دیکھ لیں گے۔ تو بس میں پہلے کچن کو کلین کر لیتی ہوں صبح اٹھتے ہی، پھر ہلکی آنچ پہ چائے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب میں کپڑوں میں لگی ہوئی ہوں نا تو ساتھ ساتھ میں گھر کا کام کر لوں گی، لیکن کچن سے میں بالکل بے فکر ہوں گی، کچن جو ہے نا وہ میرا بالکل صاف ہے۔ تو بس میں نے بھی جناب 2 سے 3 پڑیاں سرف کی ڈالی۔ اچھا یہاں پر دیکھیں میں سرف کو جو ہے نا بجٹ میں لے کے چلتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو 10 روپے والی پڑیاں ہوتی ہیں یہ، یا پھر جو 50 روپیز والا پیکٹ ہوتا ہے وہ، ایک ٹائم پہ میں کپڑوں میں ڈالتی ہوں، پھر بیچ میں جب مجھے لگتا ہے کپڑے جو ہے نا وہ تھوڑے ہو رہے ہیں، مطلب جھاگ کم ہے، تو پھر جو ہے نا ایک اور 50 روپے والی بھی میں ڈال دیتی ہوں۔ اس دفعہ 10 روپے والی پڑیاں آئی ہوئی تھی تو 5 میں نے ڈال دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کپڑے بھی کم تھے، ورنہ نارملی میری 10 پڑیاں تو ایک دھلائی میں لگ ہی جاتی ہیں۔ تو بس یہ جو ہے نا بہت خوبصورت سا، میں اس دن گئی تھی بچی کے کپڑے لینے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ویڈیو شیئر کروں گی کس طریقے سے آپ جو ہے نا بچت کے ساتھ کچے ہوئے کپڑے گھر میں سی کے اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا یہ تھوڑی سی میں نے ایک آدھ پلہ جو ہے وہ جو میں دکھا رہی ہوں وہ میں نے لیا لنڈا سے۔
اچھا تو آپ لوگوں کو میں ساری باتیں اسی لیے بتاتی ہوں نا، یہ نہیں کہ آپ مجھے ریگریٹ کرنا کمنٹ میں آ کے باتیں کریں، صرف اسی لیے بتاتی ہوں کہ جو میری پیاری بہنیں ہیں جو میری باتوں پر عمل کرتی ہیں، جو بہنیں مجھے آ کے کمنٹ باکس میں کہتی ہیں کہ یار آپ کی بجٹ پلاننگ سے جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت فرق پڑا ہے، پہلے ہم بہت فضول خرچیاں کرتے تھے لیکن الحمدللہ اب ہم اپنے گھر کے بجٹ کو مینٹین کر لیا ہے آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے۔ تو یہ ساری جو ٹپس ہوتی ہیں نا میری انہی پیاری بہنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا ایک دن ہی صرف اس پہ گزرا تھا بیڈ شیٹ پر، لیکن اتنی مٹیاں اتنی دھول کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور یہ جو مٹی اور دودھ ہے نا یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، جیسے ہی ناک میں جاتی ہے زکام، نزلہ، کھانسی اور عجیب و غریب سی حالت بن جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ آندھی کے بعد بیڈ شیٹ ضرور چینج کر لیا کریں، کیونکہ بیڈ ہی وہ چیزیں ہیں جہاں ہم سارا دن بھی اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے، اور رات کو خاص کر جب سونے کے لیے ہم آرام سے لیٹتے ہیں اور بیڈ پہ مٹی اور آندھی کی مٹی ہوتی بھی ایسی ہیں جو چیزوں پر بیٹھ جاتی ہے، نکلتی نہیں جب تک آپ دھو نہ لیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بیڈ کو جو ہے نا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ضرور بیڈ شیٹ چینج کیا کریں اور اسے مینٹین رکھا کریں۔ میری تو عادت ہے میں بیڈ شیٹ ضرور ہی ایک دن یا 2 دن چھوڑ کے ضرور چینج کر لیتی ہوں، اس موسم میں خاص کر۔ سردیوں میں تو بیڈ شیٹ پہ بھی 4-4 5-5 دن بھی چل جاتی ہے، لیکن گرمیوں میں تو 2 دن سے زیادہ بیڈ شیٹ چلتی ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ بیڈ شیٹ جو ہے نا آپ چینج کرتی رہا کریں، تاکہ آپ کا گھر صرف ایک بیڈ میں جو بیڈ میکنگ ہوتی ہے نا اس سے ہی آپ کا گھر بالکل آرگنائز اور صاف لگتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں آج گھر دھوتے ہیں، پھر مجھے خیال آیا کہ گھر دھوں گی تو اس طریقے سے کونوں کونوں سے مٹی نہیں نکلے گی، تو میں نے اٹھا لیا جھاڑو، کیونکہ آندھی کے بعد جو مین گڑھ ہوتا ہے نا مٹی کا جو جگہ بناتی ہے وہ ہوتے ہیں بیڈ کے نیچے، دروازوں کے پیچھے اور الماریوں کے نیچے، چیزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ مٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو میں تو کوشش کرتی ہوں روزانہ اپنے دروازوں کے پیچھے بھی صفائی کروں اور بیڈ کے نیچے، اب دیکھیں میں بیڈ کے نیچے کوئی کلٹر نہیں رکھتی، بالکل کلین اور صاف اپنے بیڈوں کے نیچے سے رکھتی ہوں، کیونکہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ بیڈوں کے نیچے جو ہے نا سامان رکھا جائے۔ ہاں جب میرا ایک کمرہ تھا تو تب جو ہے نا میں اپنا سارا سامان تقریباً بیڈ کے نیچے رکھتی تھی، کیونکہ الماری میں جو ہے نا سامان آرگنائز نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ ہے کہ الماریوں میں سامان آ جاتا ہے، تو میں بیڈ کے نیچے، میری پھر بھی یہ عادت نہیں ہے کہ میں بیڈ کے نیچے کوئی سامان رکھوں، مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ چیز۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ بیڈوں کے نیچے کلٹر جو ہے نا اپنے جمع نہ کیا کریں۔ اپنے گھر کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہلکا ہلکا پرسکون خالی خالی صاف صاف نظر آئے، تو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ضرور آزمانی ہے۔ ساری مٹی گھر کی میل پوچھ کے میں باہر لے آئی تھی، اب صاف صاف دیکھ رہے ہیں صبح جب میں بچوں کو اسکول بھیج رہی تھی تو میں نے بچوں کو اسکول بھیجتے ہی پہلے بیٹھ کے آلو اور پیاز کی جو چھنی ہوتی ہے اس کو کلیئر کر کے صاف کر لیا تھا، تاکہ میں جھاڑو لگاؤں نا تو اس کا کچرا جو ہے نا وہ سارا کا سارا یہاں پڑا ہوا ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میں کام میں جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ ملٹی ٹاسکنگ سے کام کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ اب میں جھاڑو لگا رہی ہوں تو جھاڑو لگانے کے بعد میں بولوں کہ اوہ پیاز اور آلو کی تو چھنی میں نے صاف ہی نہیں کی، تو میں اس سے پہلے ہی صاف کر کے سارا کٹر جو ہے اس کا نکال دیتی ہوں۔ اور ساتھ ساتھ جو دروازوں کے نیچے ہمارے جو میٹس لگے ہوتے ہیں خاص کر مٹی کو بچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، لیکن مٹی اتنی خطرناک ہوتی ہے نا اس موسم میں کہ دروازوں کے نیچے سے اور ذرا ذرا چھوٹے چھوٹے روشن دان ہوتے ہیں ان میں سے بھی یہ مٹی آ کے نا جگہ جگہ بس جاتی ہے۔ تو بس میں نے کہا بچوں کے کپڑے اچھے سے دھو لیے تھے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ گرمیوں میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزانہ جو ہے نا کپڑے دھونے کی روٹین بنا لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ کپڑے بھی جمع نہیں ہوتے، اور گرمیوں میں پہلے ہی انسان کا دل اتنا کھٹ رہا ہوتا ہے، آئرن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، گرمی اتنی شدید لگ رہی ہوتی ہے نا کہ گھر کے کام سے ہی بندہ بیزار ہوتا ہے، اور اس میں کپڑے دھونے کا کام آ جائے، کپڑے ڈالنا رسیوں پہ گرم دھوپ میں جا کے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں جو لاؤنڈری ہے نا وہ آپ ایٹ لیسٹ 2 دن میں ایک بار ضرور کر لیا کریں، اس سے کیا ہوگا ایک ایک 2 جوڑے ہوں گے، نارملی آرام سے دھل بھی جائیں گے اور جلدی سوکھ جائیں گے، آرام سے استری بھی ہو جائیں گے۔ جتنے زیادہ کپڑے ہوں گے 5 6 10 جوڑے اگر آپ دھوئیں گی، پھر اس کے بعد ان کو آئرننگ کرنا، پھر انہیں الماریوں میں آرگنائز کرنا، ہر چیز جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ لاؤنڈری کی جو روٹین ہے نا وہ آپ اپنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کی ڈیلی کی نہ بنائیں، کیونکہ ڈیلی میں انسان پھر بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، جس دن آپ لاؤنڈری کریں گی نارملی ایک ایک 2 جوڑے ہوں گے آپ کے، اور آپ شام میں استری بھی کر لیں گی۔ تو ابھی آپ آگے جا کے ولاگ میں دیکھیں گے کہ میں جو ہے نا وہی کپڑے آئرن بھی کر لوں گی اور الماری میں سنبھال بھی دوں گی۔ اور دیکھیں 8:30 کچھ بج رہے تھے، 8:45 بجنے والے تھے، الحمدللہ میری چائے بھی پک چکی تھی، گھر کا کام بھی ہو چکا تھا، کپڑوں کا ایک آدھ پھیرا بھی میں نے نکال لیا تھا۔ ٹوٹلی 9:30 جب بجے نا تو میں نے الحمدللہ اپنے کپڑوں کو رسیوں پر بھی ڈال دیا تھا، اور بس الحمدللہ میرے سارے کام جو ہیں وقت پہ۔ تو صبح جو اٹھنے کی روٹین آپ بنائیں گی نا تو یقین کریں تو آپ کی زندگی میں جو ہے نا برکت آ جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکوریا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔
میں آپ کو کتنی دفعہ بلاگس میں بتا چکی ہوں اور آج پھر وہی بات دہراؤں گی کہ ہمارے جو دادا دادی نانا نانی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو فرشتے آتے ہیں سر پر رزق کے ٹوکرے سے بھرے ہوئے ٹوکرے ہوتے ہیں نا ان کے، وہ لے کر آتے ہیں اور جو ہے نا جب پکارتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی تلاش کرنے والا، تو سب انسان جو ہے غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رزق کے جو ٹوکرے ہوتے ہیں نا وہ پہاڑوں پہ پلٹ جاتے ہیں۔ جب صبح آپ اٹھیں گے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑوں پہ ایک نور سا نظر آئے گا، وہ رزق کا نور ہوتا ہے جس سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور ہم غفلت کی نیندیں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں صبح فجر میں اٹھنے کی عادت بنائیں، رات جلدی اگر آپ سوئیں گے، اور سب سے بڑی مین بات اسکرولنگ کرنا چھوڑ دیں موبائل پہ رات میں، سارا دن کریں۔ دیکھیں کیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم موبائل کو چارج کریں تو موبائل ہمارا چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے انسان بھی ہے، جب انسان صحیح سے چارج ہوگا نا تو ہی چلے گا۔ اب انسان کی چارجنگ کے دوران اب اگر آپ جیسے موبائل کی چارجنگ میں آپ جا کے کیڑے کریں گی تو آپ کا موبائل تو خراب ہو جائے گی، تو اس طریقے سے جو ہے نا انسان بھی ایک موبائل کی مثال پر ہی ہے، اگر آپ اسے جو ہے نا چارج آرام سے چارجنگ پوری 8 سے 10 گھنٹے کی نیند نہیں دیں گی نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دن بدن بیماری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر ہم اٹھتے ہیں صبح سستی ہو رہی ہوتی ہے، سر دکھ رہا ہوتا ہے، دل نہیں ہو رہا تھا کام کرنے کا، ساری وجہ ہی اسکرولنگ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات بے خوابی، جب رات کو ہم جو ہے نا وہ چیزیں دیکھ کے سوتے ہیں تو نیند میں بھی عجیب و غریب بے خوابی، فضول سے خیالات، عجیب و غریب کچھ چیزیں نظر آنا، یہ سب جو ہے نا اسکرولنگ کے نقصانات ہیں۔ تو کوشش کریں رات کو بچوں کو جلدی سے 8-9 بجے تک بستر میں لٹا دیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ بھی نارملی خاموشی سے لیٹ جائیں، موبائل کو ایک طرف رکھ دیں۔ یقین کریں آپ کو جو پرسکون نیند آئے گی، صبح جیسے ہی 5 بجیں گے 6 بجیں گے فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ نارملی اٹھیں گی، آرام سے نماز ادا کریں گے، اپنے گھر کے کام کاجوں میں لگ جائیں گی۔ لیکن جس دن آپ آرام سے اٹھیں گی، لیٹ اٹھیں گی، سستی سے اٹھیں گی، اس دن کیا ہوگا کہ آپ کے سارے کام رلتے رہیں گے، کوئی کام ٹائم پہ نہیں ہو پائے گا، آپ خود پریشان ہوں گی کس طریقے سے جو ہے نا اپنے گھر کو میں مینٹین کروں، اور پھر جو ہے نا آپ کو کام والی کی ضرورت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ روٹین اپنا لیتی ہیں نا تو یقین کریں آپ کو کسی کام والی کی ضرورت نہیں، آپ صبح اٹھیں اپنی، یقین کریں یہ گھر کا کام بھی ایک ایکسرسائز ہے۔ گھر کا کام جو عورتیں خوشی سے کرتی ہیں نا وہ ہی بتا سکتی ہیں کہ میری بات کو سمجھ سکتی ہیں اس وقت کہ کیا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اپنے گھر کے کاموں کو خود مینٹین کرنا سیکھیں، نہ کہ آپ آرام سے اٹھ رہی ہیں، کام والی آ رہی ہے اور پھر وہ کام کر رہی ہے، اور کام والی میں کہتی ہوں کیا کام کریں گی، گھر کا نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں اپنے گھر کا کام کریں، یہی بیسٹ ایکسرسائز ہے آپ کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں، کچھ ہیبٹس ایسی جو ہم چھوڑتے ہیں تو ہماری زندگی اچھی ہو جاتی ہے، کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جو ہم پک کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ آرام کی آسانی ہو جاتی ہے۔ جناب یہ میں نے کام کرنے سے پہلے ہی آٹا گوندھ کے رکھ لیا تھا تاکہ دوپہر تک جو ہے نا آرام سے اس کو دم لگ جائے۔ آٹے کو میں دم دینا بہت پسند کرتی ہوں، کیونکہ صبح میں نے آٹا گوندھ لیا، اس کے بعد میں نے 1-8 گھنٹے کے بعد پھر سے اس آٹے میں مکی لگا کے اس پہ کپڑا ڈال کے رکھ دیا۔ اب میں نے اس کو فریج میں نہیں رکھا۔ اب کیا ہوا جب میں دوپہر میں کھڑی ہوئی تو آٹا میں نارملی اس میں دم آیا ہوا تھا، تو میں نے اپنا بس کھانا بھی ساتھ ساتھ بنایا، ساتھ ساتھ پیڑے بھی بنائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آٹے کو بھی ڈبے میں ڈال کے رکھ دیا۔ کوشش کریں اسٹیل کے ڈبے میں گرمیوں میں آپ آٹے کو رکھیں، کیوں؟ کیونکہ جیسی لائٹ جاتی ہے تو ہمارے فریج کا جو ہے نا ٹیمپریچر خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے جب اسٹیل کا ڈبہ ہوگا ٹھنڈا ہوگا تو آپ کا آٹا جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو میں اپنی زندگی میں ضرور آزمائی ہے، ہمیشہ آپ بھی آزما کے دیکھیں۔ آٹے کا ڈبہ آپ الگ رکھیں، کوشش کریں کہ گرمیوں کے موسم میں خاص کر پلاسٹک کے ڈبوں میں جو ہے نا آپ آٹا نہ رکھیں، اسٹیل کے ڈبے میں آٹے کو رکھنے کی عادت ڈالیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میں نے روٹیاں بنا لی، 3-4 نارمل روٹیاں ہماری بنتی ہیں، ایک میری ہوتی ہے، ایک میرے ہسبینڈ کی، اور جو ہے نا 2 میرے چھوٹے بچوں کی، اور ایک چھوٹی سی آیت کی۔ تو بس اس طریقے سے جو ہے نا میں نے اپنے گھر کے کام الحمدللہ سارے کر لیے تھے، 12 بج چکے تھے، میں کچن میں آ گئی تھی، روٹیوں کو بنا کے میں جو ہے نا نارملی ہاٹ پاٹ میں یا رکھ لیتی ہوں تاکہ بچے جب اسکول سے 1-1:30 بجے آتے ہیں نا تو الحمدللہ ہمارے سارے گھر کا کام ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اچھی اور زبردست روٹی کی مثال یہ ہوگی جب آپ کھائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں سوکھا آٹا نہیں لگے گا۔ وہ اس کی کیا ٹپ ہے؟ اس کی یہ ٹپ ہے کہ جب بھی آپ روٹی بیلیں نا تھوڑی سی چھوڑ دیں لاسٹ میں، بالکل فائنلی نہ بیلیں نا، اٹھا کے توے پہ ڈالنے والی، آپ تھوڑی سی چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ ہاتھ پہ جو ہے نا روٹی کو کہتے ہیں نا ٹھپائیں روٹی کو، جب آپ ٹھپائیں گے نا روٹی کو ہاتھ پہ تو اس سے کیا ہوگا کہ سارا آٹا جو اس کے لگا ہوا ہوگا تو وہ ادھر ادھر گر جائے گا۔ اور میں تو کوشش کرتی ہوں بیسن میں اس کو ٹھپا لیتی ہوں تاکہ بیسن گندا ہو جائے اور نارملی میرا گھر جو ہے وہ صاف رہے، کچن گندا نہ ہو۔ تو بس اس طریقے جو ہے نا میں چھوٹی چھوٹی ٹپس آزما کے اور جو ہے نا اپنی زندگی کو آسان بناتی ہوں۔ تو اگر آپ یہاں تک ولاگ دیکھنے میں آ ہی گئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجیے گا، اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ میری پیاری بہنوں کے کمنٹ کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ کو ویڈیو کا انتظار ہوتا ہے کہ آج حجابی ہوم میکر ویڈیو ڈالے گی، اس طریقے سے مجھے بھی آپ کے کمنٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ آج
آج میری فلانی بہن کا کمنٹ آئے گا, پتہ نہیں کیا کمنٹ آئے گا, پتہ نہیں میری ویڈیو اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی. تو ضرور آپ بتایا کریں کمنٹ باکس میں آئے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں اپنے شہر کا نام بھی بتایا کریں تاکہ مجھے اندازہ تو کہاں کہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے. تو پچھلی ویڈیو میں تو بہت ساری بہنوں نے آ کے بتایا تھا, کوئی یو ایس سے تھیں, کوئی یو کے سے تھیں, کوئی کوئٹہ سے تھیں, کوئی سرگودا سے تھیں. مجھے بڑا مزہ آیا ان کو پڑھ کے, میں نے بہت انجوائے کیا آپ لوگوں کی کمنٹس. اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ سب کے نا کمنٹس کو رسپونڈ کروں, اسی وقت جواب دوں, کیونکہ ہر کوئی دیکھیں کہتے ہیں نا کوئی بھی اتنا فارغ نہیں کسی گھر جا کے بیٹھ جائے. تو اس طریقے سے کوئی بھی اتنا فارغ نہیں کہ وہ بیٹھ کے میری کمنٹ کر رہا ہے. اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو میں آپ لوگ کی دل سے عزت کرتی ہوں, اسی وقت کوشش کرتی ہوں کہ 5 سے 10 منٹ میں ہی آپ لوگ کی کمنٹ کا جو ہے نا میں آنسر دے دیا کروں. اور جناب بس اس طریقے سے بھنڈیا, اچھا بھنڈیوں کی چھوٹی سی ریسیپی میں آپ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ میری پیاری بہنیں کمنٹ باکس میں آ کے بھنڈیوں کی ریسیپی پوچھیں گی تو میں بتا نہیں سکوں گی. اچھا بھنڈیاں میں نے فرائی کر کے نکالی, اس کے بعد میں نے آئل میں پیسا ہوا لہسن ڈال دیا, ہلدی, نمک اور لال مسالہ ڈال دیا آدھی چمچ. اس کے بعد جو ٹماٹر پیوری بنی ہوئی تھی ایک بڑا کیوب نکال کے سمجھ لیں, اس کا میں نے ڈال دیا. اس کو میں نے کوٹ کے ڈالا تاکہ وہ جلدی سے جو ہے نا وہ پک جائے. اور دیکھ رہے ہوں گے آپ آئل, آپ کو آئل کم سے کم نظر آ رہا ہوگا. کوشش کریں گرمیوں میں آئل کو اوائڈ کریں. آئل سے بہت مسائل بنتے ہیں, ایک تو سینے کی جلن, تیزابیت, عجیب و غریب ہچکیوں کا آنا, اور سب سے بڑی چیز موٹاپا, جو کہ ہم نے پہلے ہی رمضان میں بہت زیادہ گین کر لیا ہے. تو بس کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا سادے اور آرام طریقے سے, بہت سارے لوگ بھنڈیوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے ہیں, لیکن میں کچھ بھی نہیں ڈالتی. تھوڑی سی دہی تھی فریج میں, ایک آدھ چمچ جو کھٹی ہو چکی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی. اگر آپ کی دہی بھی جو ہے نا کھٹی ہو جاتی ہے, گرمیاں ہیں, تو آپ اس کی کڑی بنا سکتی ہیں, یا آپ اس طرح نارملی کھانے میں یوز کر سکتی ہیں. وائٹ مکھنی ہانڈی بنا سکتی ہیں, تو یا اخنی پلاؤ بنا سکتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دہی سے, کھٹی دہی سے بہت زبردست ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کی سبزی ہو, دال ہو, کچھ بھی آ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑا آپ نے اسے بھوننا ہے تاکہ جو ہے نا اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ اس کا ختم ہو جائے. اس کے بعد میں نارملی بھنڈیاں اس میں ڈال دی, ایک گھونٹ پانی ڈال کے, اور جو ہے نا میں نے کوکر کو سیٹی دے دی. بہت ہی زبردستی سادی بھنڈیاں اور نہ ساتھ میں روٹی, اور بہت مزہ آ گیا تھا کھانا کھانے کا. تو بس آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ دوپہر میں کم سے کم محنت کیا کریں. صبح میں ہم لوگ بہنیں بہت ہی تھک جاتی ہیں کاموں کے ساتھ, دوپہر میں ہمت ہی نہیں ہوتی, لیکن بچوں کے لیے, شوہر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے کہ نہیں چلیں اب وہ بھی تھکے ہوئے آئیں گے, ان کے لیے پکائیں. تو کوشش کریں اپنی دوپہر کی روٹین جو ہے نا بالکل کم پروڈکٹیو رکھیں. بس نارملی روٹیاں ڈالی اور ہلکی پھلکی سبزی بنا لی گرمیوں میں, یا پھر کھچڑی بنا کے کھا لی. کھچڑی اور دہی سے بھی آپ بہت ہلکا فیل کریں گے اور آپ کو گرمیاں انجوائے کرنے کا مزہ آئے گا. تو یہ تھی میری گرمیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹپس جو کہ میں آزماتی ہوں تو میری زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور اس کے دوران بھی میں نے بہت سارے کام کیے, کیونکہ جو صبح کپڑے دھوئے تھے وہ سوکھ گئے تھے. بچے اسکول سے آنے میں کھانا وانا کھلا کے سلا دیا تھا, اور جو ہے نا میں آ گئی تھی. بس میں سوتی نہیں ہوں, میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے پہلے کام کر لوں, اس کے بعد 3 سے 4 کے دوران جو ہے نا 1 آدھ گھنٹے کے لیے میں لے لیتی ہوں. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے سارے کپڑے پریس کر کے 2 جوڑے ہو گئے تھے وہ سنبھال لیے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جب شام کو چائے کا ٹائم ہوا تو میں نے فٹافٹ اپنا سارا لہسن جو میں نے چھیلا 1 گھنٹے میں سارا لہسن بھگو لیا تھا, تو وہ نرم ہو گیا تھا. بس ہاتھ لگاتے ہی جو ہے نا اس کی جو جوے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے سلپ ہو رہے تھے. میں نے فٹافٹ پیس کے اپنی برنیاں بھر کے رکھ دی. کوشش کریں کہ گرمیوں میں لہسن پیس کے رکھیں, اس سے جو ہے نا آپ آگ کے آگے زیادہ جلنے سے بچ جائیں گی, فٹافٹ کھانا آپ کا بن جایا کرے گا. کوشش کریں ٹومیٹو پیوری وغیرہ بھی آپ بنا کے رکھا کریں, اس سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو چلیے لیتی ہوں آپ سے اجازت. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شکر کریں, حجابی ہوم میکر کو اپنی زندگی میں دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.